یاد رکھیں کہ بحث کرنے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام نے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے. اور جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جاہل کے ساتھ بحث کرنے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنی حدیث پیش کریں گے لیکن جاہل آپ کے سامنے آپ کی حدیث کو نہیں مانے گا تو اس کا بھی ایمان جائے گا, اور آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کا بھی ایمان چلا جائے گا. آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کہیے. آپ کو اگر کوئی بات ہے, کوئی دین کی بات ہے, کوئی حدیث کی بات ہے, آپ نے بیان کر دی, بھائی تمہیں ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے وہ تمہاری مرضی ہے. آپ کا کام ہے اپنی بات کو پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا کام ہے دین کو پہنچا دینا, پیغام, ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. ان کو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بات کہ ہدایت دینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام تھا دین کو, پیغام کو پہنچا دینا, وہ تم نے پہنچا دیا. اب تم غم نہ کھاؤ, پریشان نہ ہو. اب ہدایت دینا یا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے. یہی ہمارے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے پاس دین کی ہے تو وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں. کوئی مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم اپنے ذمے سے, اپنے فریضے سے ادا ہو گئے. روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے جب سوال کرے گا کہ تمہارے پاس ہم نے ایک حدیث پہنچائی تھی, تمہارے پاس ایک قرآن کی آیت ہم نے پہنچائی تھی, تم پر اب فرض ہو گیا تھا کہ اس بات کو تم دوسرے تک پہنچاتے, کیا تم نے وہ بات پہنچائی تھی یا نہیں؟ بس اتنا سوال تم سے ہوگا. اگر وہ بات تم نے کسی ایک کے پاس تک بھی پہنچا دی ہے پھر تم پر کوئی سوال نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس دین کی کوئی بات ہے اور آپ نے اپنے سے دوسرے تک نہیں پہنچائی تو پھر آپ سے سوال ہوگا, ہر انسان سے سوال ہوگا. کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض کر دیا گیا ہے. پہلے کی امتوں میں یہ کام صرف نبیوں کا رہتا تھا, نبیوں کے علاوہ کسی اور کے ذمہ یہ کام نہیں ہوتا تھا, کوئی اور کام یہ نہیں کر سکتا تھا. نبی کریں گے یا نبی کے جو ساتھی رہتے تھے, نبی کے جو مشیر رہتے تھے, ان کے ساتھی رہتے تھے, یعنی جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اس دور میں ان کے جو ساتھی رہتے تھے وہی لوگ یہ کام کر سکتے تھے, بعد والے یہ کام نہیں کر سکتے تھے, ان کو اجازت نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ بات عقیدے کی ہے, ہر انسان کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں نبی کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, ایسا ماننے والا کافر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ آخری نبی ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ دنیا بھی کافی وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کو دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری عطا کر دی کہ نہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی یہ امت نیکی کی دعوت دے گی اور برائی سے منع کرے گی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم, کوئی بھی انسان, اگر پہلی بات ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور دوسری چیز ہمیں برائی سے روکنا بھی ہے. یعنی ایک طرف ہمیں نیکی کی دعوت بھی دینا ہے اور دوسری طرف اگر کوئی انسان ہمارے سامنے برائی کر رہا ہوگا تو ہمیں اس سے منع بھی کرنا ہے. منع کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ سب سے مضبوط کام, بہتر کام یہی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دیں. آپ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں, یعنی اپنے ہاتھوں کے زور سے روک سکتے ہیں, تو سب سے بہتر یہی صورت ہے ہاتھوں کے زور سے روک دیں. اگر آپ ہاتھوں سے نہیں روک سکتے, یعنی ہاتھ کے دم پر منع نہیں کر سکتے اس کو, تو اپنی زبان کے دم پر منع کریں. یعنی اس کو کہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. اگر آپ اپنی زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, سب سے کمزور درجہ ہے. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو منع کر دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے, اس کو تم مت کرو. لیکن آپ نے یہ چیز کر دی, اپنے دل میں برا جان لیا, اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو اس چیز سے علیحدہ ہونا پڑے گا, الگ ہونا پڑے گا. اگر وہ کام وہ کر رہا ہے, آپ اپنے دل میں اس کو برا جان بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ شریک بھی ہو رہے ہیں, تو پھر آپ بھی گنہگار ہوں گے. پھر آپ اس سے الگ نہیں مانے جائیں گے, آپ بھی گنہگار ہوں گے, آپ پر بھی اس کا گناہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.